السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے اس وقت ان متاثرین کا جو سیلاب کی اس تباہ کاریوں سے بے انتہا مشکل کے اندر ہے، اور ایسے موقع پہ جہاں حکومت اپنا رول ادا کر رہی ہے وہاں پر ہماری این جی اوز اور رفائی ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے اور الخدمت فاؤنڈیشن سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت آپ سے ایک بڑا کام لے رہا ہے آپ کے ادارے سے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہنگامی حالات ہوتے ہیں، اس وقت ہنگامی حالات ہیں، ایک جب ہنگامی حالات نہیں بھی ہوتے تو آپ غریب متوسط طبقے کی جو خدمت کر رہے ہیں قابل تحسین ہے، اور خاص طور پہ فوڈ کے شعبے میں جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کے شعبے میں بہت بڑا کام کیا ہے، چاہے شہروں میں ہو چاہے جیلوں میں ہو، مختلف جگہوں پہ ہوں، اور پچھلے 25 سالوں کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ریاست نے بھی اون کیا ہے، اور حکومت کے بھی جو لنگر خانے چلتے رہے یا چیزیں چلتے رہیں اس میں سیلانی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو سر، اس وقت جو یہ سیلاب کی تباہ کاریاں جس وقت پورے ملک کے اندر موجود ہیں، چاروں صوبے جو ہے اس سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ پکا ہوا کھانا ہو یا راشن ہو، وہ سیلانی نے بڑی تعداد میں دیا ہے، اور اب سلسلہ ایک یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی چھت چلی گئی ہے تو ان کو شیلٹر بھی دینا ہے، اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہروں کی جانب آ رہے ہیں، یعنی کراچی میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ آئی ٹی پیز آ گئے۔ تو اس وقت کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں سر؟ 500 کے آس پاس چھوٹے بڑے دیہات، گاؤں، چھوٹے شہر ملا کر سیلانی ان 5 صوبوں میں آج کی تاریخ میں بھی کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ خدمت کر رہا ہے۔ اچھا، ضروریات بہت ساری ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد کی ضرورت اس سے زیادہ ہے۔ اس وقت تو دیکھیں جو ہے نا 3-4 بڑی اہم ضروریات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانا، ایک بہت بڑے اینکر نے ابھی اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ آپ لوگ کھانے پہ کام نہ کرتے تو نہ جانے کتنی امتیں اور بڑھ جاتی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ پکا سکے۔ میں سلام کرتا ہوں پاکستان آرمی کو بھی، فضائیہ کو بھی، جنہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا۔ ہماری کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم وہاں پہنچ سکتے، وہ ہمارے پکے پکائے کھانے کے پیکٹ لے کر جو ہے ایسے مقامات پر لے گئے، ہمارے لوگوں ساتھ لے گئے جہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے کھانا بھی پہنچایا، جہاں پک سکتا ہے وہاں راشن کے تھیلے پہنچائے۔ تو ایک کام تو سب سے بڑا سیلانی نے یہ کیا ہے کہ سیلانی ویسے الحمدللہ پورا برس 3 لاکھ افراد کی روزانہ خدمت کرتا ہے، پورا برس ماشاءاللہ۔ پچھلے برس ہم نے تقریباً 8 ارب روپے کے خیراتی کام کیے ماشاءاللہ۔ اس سال ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں 12 ارب تک لے جائے گا ماشاءاللہ۔ تو یہ کام تو ہماری روٹین میں تھا، جس میں 2 لاکھ افراد کی خوراک کا کام پورا سال کرتے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ کا پکا ہوا کھانا اور 50,000 کا کچا راشن، یعنی یہ ہمارا روز کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ڈیلی۔ اچھا سر، ابھی جو کیونکہ یہ سیلاب ہے، اب علاقے دور دور ہیں، کھانا پہنچانا ایک مشکل کام ہے، اور پکا ہوا فوڈ چاہیے، تو کیسے آپ نے اس کو کیسے مینیج کیا؟ اسٹیشن کہاں پر ہے؟ ہم نے جو ہے نا ڈیٹیل آج کی میرے پاس ڈیٹیل موجود ہے۔ بلوچستان میں 16 ہم نے جو ہے نا مقامات ایسے رکھے جہاں سے ہم لوگ یہ کام بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہمارا آج کی تاریخ میں 21,180 افراد کا مبیش تک کھانا پہنچا ہے۔ سندھ میں 45 مقامات ہیں جہاں سے ہم یہ کھانا پہنچا رہے ہیں، جن کے ذریعے آج کی تاریخ میں تقریباً 1,41,371 افراد کا کھانا پہنچا ہے۔ پنجاب میں 15 مقامات کے ذریعے 25,000، اور کراچی میں 19 مقامات کے ذریعے 12,000۔ اگرچہ لاکھ آدمی آئے ہوئے ہیں لیکن اور ادارے بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی تاریخ میں 1,99,779 افراد کو کم و بیش کھانا سیلانی نے پہنچایا ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جس کا تعلق عام دنوں سے ہٹ کر ہے۔ ہاں، کچھ شہر ایسے جہاں دونوں شامل ہو گئے۔ تو جناب اللہ، ایک تو خوراک، دوسرا ہے اس کے بعد جو ہے نا ادویات، کیونکہ بے تحاشا بیماریوں نے اس دنوں میں جنم لے لیا ہے، خاص کر کے مچھروں کی بہتات نے بہت پریشان کیا ہے۔ تو مچھروں کے لیے مچھردانی ناپید ہو چکی ہے۔ اب الحمدللہ آج بھی ہم نے مچھردانی کا جو ہے نا ایک صاحب نے ہمیں عطیہ بھی کیا، ہم لگے ہوئے اس کام میں، تو مچھردانی کے ذریعے۔ تیسرا، جو لوگ ہمارے پاس جو ہے نا، جو لوگ ہم ناشتہ نہیں دے رہے، تو ہمارے پاس بے تحاشا دودھ کے پیکٹ آ رہے ہیں، بسکٹ، خالی انگلش بسکٹ کمپنی نے ہمیں ماشاءاللہ جو ہے 3 لاکھ بسکٹ کے پیکٹ دیے ماشاءاللہ۔ تو ہم بسکٹ کے ذریعے، پاپوں کے ذریعے، چائے ٹپال چائے نے ماشاءاللہ ہمیں تقریباً 1.25 لاکھ پیکٹ دیے ہیں۔ لوگوں نے ہمارا بہت ہاتھ بٹایا۔
وہ شان مسالہ ہو یا یہ پیپسی کمپنی ہو، بڑے لوگوں نے بے تاش بدل دیا. تو ہم کیا کریں کہ وہ چیزیں بھی ان کو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ ہم ناشتہ تو نہیں دے پا رہے نا، ہم ان کو 2 ٹائم کھانا دے رہے ہیں. اچھا ہم نے کھانے میں اس پورا جو میکینزم بنایا وہ بڑا اچھا اللہ نے ابس سجا دیا. ہم ماضی میں یہ کرتے تھے کہ تھیلیاں بناتے تھے جی، جو کہ سراسر خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ موسم ایک دم گرم ہو گیا ہے. ان دنوں میں بھی موسم جن دنوں کھانا خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کیا ہم دیکھ کے لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. 200 کلومیٹر تک ہماری گاڑیاں جاتی ہیں نا، 200 کلومیٹر تک مرکزوں سے، کیونکہ اب جگہ جگہ تو کچن نہیں بن سکتا نا، تو وہاں باقاعدہ ہم دیگے لے جاتے ہیں، دیگے لوٹا کے لے کر آتے ہیں، دوبارہ جانا ہوتا ہے. تو ہمارا کھانا 2-4 گھنٹے تک ماشاءاللہ غیر متاثر نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک تو یہ ہمارا ماشاءاللہ سیلانی کا کام کھانا کھلانے کا ہے. دوسرا راشن کی تقسیم جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے سیلانی کر رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اب اس کے بعد ابھی ایک ٹیلی تھون ہوا تھا ایک بہت بڑے چینل پر ہمارا اتوار کے دن 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک. اس میں ہم نے اناؤنس کی تھی 4 باتیں، اور کہ ہم انشاءاللہ 2023 تک، اگست کے 2023 تک 12 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ یہ 4 بڑے کام ہم کر رہے ہیں. ایک تو آج کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھنا ہے، کرنا ہے. اس کے بعد ان کے مکانات بنانے ہیں. اب کہیں اینٹ گارے پتھر کے ہوں گے، کہیں کیا ہوگا، لیکن ان کے ان انداز میں مکانات بنانے، اور اسی علاقے کے اندر ان کے چھوٹے موٹے اسکول وغیرہ، تاکہ ان کی تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی چلتی رہے. کیونکہ جب پانی اتر جائے گا اور ظاہر بات ہے جو مکان ڈوبے ہیں تو انہیں دوبارہ بسنا ہوگا، تو جس کی جو زمین ہے اسی جگہ پہ اس کے مکان بنانے. کسی کے گیٹ لوہے کے ہوتے ہیں وہ بچے ہوئے ہوں گے، کسی کی چادر گیٹ لوہے، تو ہم اگر 50,000 بھی دے دیں گے تو کسی کا مکان بن جائے گا. اچھا وہ لوگ مزدور خود ہی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں مکانات بنانے ایک بار. دوسرا ہمیں ان کے ڈھور ڈنگر کا کیا خیال کرنا ہے کہ ان کو جانور جو پالتے ہیں، چاہے وہ گھوڑے ہیں، کیا کہتے ہیں، بیل ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، تو یہ سارے ان پر کرنا ہے. تیسرا فرٹیلائزر. ہمیں اینگرو نے ہمیں یقین نہیں کرایا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم ٹریکٹر خریدیں گے خود بھی سیلانی، اپنی ملکیت میں رکھیں گے، ٹریکٹر خریدیں گے، وہ ہمارے ہی ہوں گے، ہمیں پیٹرول بھریں گے، اور ہم ان کو بیجوں میں اس میں ابتدا میں 1 سال کام کر دیں گے. اور چوتھا مائکرو فائنانس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 کام ہمیں کرنے ہیں. اور دیکھیں اگر آپ یہ کام نہیں کرتے نا تو ملک پہ انارکی پھیل جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج جو یہ آئے ہوئے ہیں یہ میں اسی طرف آ رہا تھا، کیونکہ ابھی ہم مسلسل جا رہے ہیں. جو کراچی میں IDPs کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، مختلف اسکولوں کے اندر جو ہے وہ ان کو ٹھہرایا گیا ہے، گورنمنٹ نے ذمہ داری لی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کھانا آپ اور اس طرح اور جو ادارے ہیں وہ اس کو اس وقت دے رہے ہیں. تو یہ کب تک سر، یہ کب تک یہاں رہیں گے اور کب تک آپ کھانا دیں گے؟ ایک اصولی فیصلہ ہمارا یہ سن لیجئے، جس دن ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ یہ جا سکتے ہیں، ہم اس دن کھانا بند کر دیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دیہاتی ہماری فصل اگاتے ہیں. اگر ہم نے ان کو یہاں بٹھا دیا تو یہ ہماری فصلیں کون اگائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ شہر میں کریں گے کیا؟ تو ان کو ہم کھانا بالکل بند کر دیں گے. ابھی جب ہم نے ان سے بات کی اور ان کے ساتھ پروگرامز کیے ان سارے IDPs کے ساتھ، تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا، ایون خواتین تک نے بات کہی کہ بھائی ہمارے تو علاقوں میں 3 سال تک 4 سال تک جو ہے پانی نہیں اترے گا، تو ہمیں یہاں پر جو ہے وہ مکان دیے جائے، یہاں پہ رہائش دی جائے کراچی کے اندر. تو اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. وہ تو خیر خواہش ہے تو وہ، لیکن ہم نہیں کریں گے. پھر پہلے حکومت کرتی رہے، پھر لا اینڈ آرڈر کو وہی سنبھالے. ہم تو کچھ اور لا اینڈ آرڈر کراچی کا بہت بگڑ گیا ہے سر، بہت بگڑ گیا ہے. آپ 8-9 دن کے اندر کتنے نوجوان 25 سال 30 سال کے بچے، بندہ پستول دکھاتا ہے، وہ اگر وہ موبائل دے رہے ذرا اس کے گولی مار دیتے ہیں. بعض لوگ تو اور بڑی تعداد میں ادارے بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، لیکن شاید جہاں پہ پانی نہیں پہنچا ہے، کیونکہ پہلے بھی سیلاب آتے رہے، تو کچھ لوگ اس کو بہت روٹین بھی لے رہے ہیں کہ یہ ایک نارمل بات ہے. شاید آپ اس کو کس حد تک بڑی تباہی قرار دیتے ہیں پاکستان کے اندر؟ 75 سال میں اتنی بڑی تباہی نہیں آئی تھی جناب والا، اتنا بھیانک کام کبھی نہیں ہوا تھا. آپ سوچے 200 روپے کلو پیاز ہو گئی، 400 روپے سے اوپر ٹماٹر ہو گیا. ہم نے کئی دن سے ٹماٹر اپنے گھر میں نہیں رکھا، نہیں لائے. اور ظاہر ہے کہ مقصد کہنے کا کہ ہوگا کیا. تو یہ ٹھیک ہے 2010 میں سیلاب آیا تھا، لیکن اس کا اور اس کا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اس اعتبار سے جو مہنگائی بڑھی ہے وہ 47 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ریاست کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ لوگوں میں ان سے بے پناہ نفرت بڑھ گئی ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، اسمبلی کے ممبران ہوں. خدا را اس وقت وہ یہ کرے کہ تنخواہ لینا بند کر دیں، تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہمارے دکھ میں کوئی تو شریک ہے. اب یہ جو بھی سیاسی لیڈر جاتا ہے جہاں لوگوں سے مارتے، شیشے توڑ دیتے ہیں. اچھا اس کی گاڑی کا اپنی گاڑی ہے،
वही रियासत की गाड़ी है, उसका तो परवाह थोड़ी है, भले शीशे तोड़ दे। ठीक है नाज़रीन, बस मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अपना हिस्सा हर एक ने डालना एक बहुत बड़ी आफत है। जिन लोगों पर ये मुसीबत आ गई है इस घड़ी में, आप अपना हिस्सा डालें। जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि पैसे से मदद करें या किसी भी प्रोडक्ट की सूरत में मदद करें। खैमे आप अगर दे सकते हैं, आप कपड़े दे सकते हैं, आप खाना दे सकते हैं, आप राशन दे सकते हैं, आप बर्तन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं वो दें। या फिर जो है आप कुछ नहीं दे सकते तो फिर वॉलंटियर वर्क करें, उसकी भी ज़रूरत है। ऐसे सैलानी जैसे इदारे और बहुत से इदारे मौजूद हैं जहाँ वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी इस वक्त ज़रूरत है। तो आप अपना थोड़ा वक्त दें, तो आप किसी भी ना किसी अंदाज में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अल्लाह ताला को वो पसंद आएगा, हमारे लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए वो खैर का बाइस बनेगा। और वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट को, आपकी काविशों को, और अल्लाह ताला इसी तरह आपसे काम लेता रहे और आप इसी तरह से खिदमत करते रहें और अवाम भी इनके हाथ मजबूत करें। और ताकि देखिए जिस पर जो काम कर रहा होता है उस पर लोग एतमाद करते हैं, इदारे इन पर एतमाद करते हैं, कॉर्पोरेट इन पर एतमाद करता है, अवाम इन पर एतमाद करती है। तो इसी तरह ये एतमाद बढ़ता रहे और लोगों की मुश्किलात हल हो सके। और हम भी दुआ करते हैं कि जो सब मुश्किल की घड़ी है ये जल्द से जल्द जो है ये मुश्किल की घड़ी जो है टल जाए। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम हैं इदारा नूर हक में और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो मुख्तलिफ सामान मौजूद है और ये पहले दिन से सिलसिला जो है जारी है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची, और उसके साथ साथ इस वक्त एक बिज़नेस कम्युनिटी का वफ़द भी यहाँ पर आया हुआ था, तो उनसे भी आपकी हम मुलाकात कराएंगे। हाफिज़ साहब, पहले फरमाएँ, आप माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त खिदमत जो है अलखिदमत की जानिब से हो रही है, और अलखिदमत पिछले भी हमने डिजास्टर्स देखे, बारिशों के या कोविड के या मुख्तलिफ मौक़ों पर अलखिदमत अपना रोल अदा करती है। अभी क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत का तो आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारा पहले रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर रिलीफ का इस वक्त काम चल रहा है और अब हम रिहेबिलिटेशन पे भी वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी हमारे सूबा सिंध का भी एक बहुत बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ है, बलूचिस्तान का भी अच्छा हाल नहीं है और जनूबी पंजाब में भी हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन स्पेशली इस वक्त सिंध के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ख़ास तौर पर ये दादू, सेवन और इस तरफ अब ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है और मंछर झील के खोलने के बाद तो और ज़्यादा मसला है। बहरहाल जितना हमसे हो पा रहा है कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं इस वक्त कि हमारा ये कराची का सेंटर है, शहर भर में हमारे सैकड़ों कैंप हैं, उन कैंप में लोग अपने अतियात देते हैं, अजनास देते हैं, पैसे देते हैं, वो सब लोग कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स जिनको यहाँ लाते हैं, फिर यहाँ पर आकर ये डंप होता है, डंप नहीं होता बल्कि यहाँ पर आके रखा जाता है और इसके बाद इसकी सॉर्टिंग होती है, टैगिंग होती है, सबको अलग अलग रखा जाता है और आगे ट्रक लगे होते हैं और वहाँ से सिलसिला जारी है। अलखिदमत को एडवांटेज ये है कि हमारे जो जमात इस्लामी के चैप्टर्स हैं, चूँकि पूरे सिंध में, बलूचिस्तान में हर जगह मौजूद हैं, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम एक NGO है और हमें कोई वहाँ पर वो चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए या हमें कोई ऑफिस बेयरर्स चाहिए। हमारे अब इस वक्त तमाम जमात इस्लामी के कारकुन, हमारे सिराजुल हक साहब ने हिदायत की है, वो खुद भी आज भी इंटीरियर सिंध के विजिट पर हैं, कल कराची में थे, आज भी वो इंटीरियर सिंध के विजिट पर हैं। तो तमाम लोग, हम लोग वॉलंटियर हैं। तो अब ये सब लोग जो हैं वहाँ पर हम अपने लोगों से रब्ता करते हैं, वो वहाँ जो प्रॉपर जिस जगह सामान पहुँचना होता है वहाँ के लोगों को बताते हैं और फिर वहाँ अपनी तकसीम का एक निज़ाम है जो चल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में, और अल्लाह का शुक्र है कि अलखिदमत के साथ काम करने में ये भी प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आई है और ना आएगी इंशाल्लाह, कि लूटा मारी हो और दरमियान में कोई छीन के चला जाए। जो इंडिविजुअल्स जाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइज तरीके से किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल भी करते हैं। तो ये हम जितना हमसे हो पा रहा है और जितना लोग डोनेट कर रहे हैं, मैं अहले कराची को, कराची के ताजिरों को, सनतकारों को, कराची के गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कराची के बदतरीन हालात हैं इस वक्त। कराची टूटा हुआ है पूरा, इन बारिशों ने कराची को बर्बाद कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं क्या नोहा पढ़ूं, ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन महंगाई अपनी जगह है, पेट्रोल प्राइसेस अलग बढ़ी हुई है और इश्यूज लोगों के आप देखें किस तरह लोग परेशान हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने दिल खोल दिए हैं। कराची को सलाम है कि कराची पूरे मुल्क के साथ खड़ा होता है, पूरे मुल्क के लोगों के साथ खड़ा होता है। यानी अरबों खरबों रुपए हम लोग टैक्स की मद में हुकूमत को दिए हुए हैं, इन सारे कामों के लिए हमने दिए हैं, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। लेकिन रिलीफ के लिए जिनके ऊपर लोगों का एतमाद है उनको भी लोग पैसे दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो दिल खोल देते हैं। काश के इन लोगों का भी कोई हो जाए और कोई इनका भी, इनके जख्मों पे भी फाया रखे, तो ये तो हम ज्यादा खिदमत करने के काबिल होंगे। कराची तो ऐसा है जो पूरे पाकिस्तान को अभी भी चला रहा है। माजी में मिसालें मौजूद हैं, कोई भी मौका हो, किसी भी चीज में अल्लाह का शुक्र है कराची पेश होता है। मैं सलाम पेश करता हूँ कि इतना जबरदस्त जज्बा यहाँ मौजूद है। बहरहाल बहुत बड़े बड़े इस वक्त टास्क हैं। एक ये कि काम ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ किया जाए,
रिस्पॉन्स तेज हो, क्विक हो। दूसरा फिर रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा, मवेशी मर गए हैं, अजनास नहीं है, बीज नहीं है इनके पास, इनके जो है घर तबाह हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा काम है जिसको सबको मिलजुल कर करना होगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पैसे हमारे हुकूमत के पास हैं, जो या इंटरनेशनल डोनर से जो उनको पैसे मिल रहे हैं, उसकी पहरेदारी चौकीदारी ही नहीं की जाए, बल्कि निकाला जाए इनकी जेबों से और वो लगवाए जाएं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर डीसीज ये कह रहे हैं कि अगर कोई आकर रह गया, स्कूल में ठहरा दिया, कह रहे हैं खाना अलखिदमत दे, नाश्ता सैलानी दे, फलां एनजीओ ये काम कर दे, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो भाई तो फंड कहाँ जा रहे हैं? ये इतना पैसा जो आपके पास पहले से मौजूद है वो कहाँ जा रहा है? अभी आप रिलीफ के नाम पर जो ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? तो हमें दूसरी जो बहुत बड़ी खिदमत है, हम सबको मिलजुल कर करनी है, हर एक को आवाज़ उठानी है कि गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वो उनका पूरा सिस्टम काम करे। हम 50 बोट दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट 1000 बोट्स का इंतजाम कर सकती है। जो दरियाए सिंध में चलने वाली कश्तियां हैं, अगर उन सबको ऑन बोर्ड करने में कामयाब हो जाए, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास फोर्स है, उनके पास पुलिस है, उनके पास रेंजर्स है, फौज है, नेवी है, वो सबको लाकर खड़ा करके तमाम डूबे हुए इलाकों के अंदर लोगों तक जो है ना रिलीफ का काम कर सकते हैं। तो ये आवाज उठाना हमारी, मैं समझता हूँ, कौमी जिम्मेदारी है। सिर्फ पैसे देकर हम जान नहीं छुड़ा सकते, अपने जो दिए हुए पैसे हैं उसको भी निकाल कर लोगों पे लगाना, ये सबसे बड़ी खिदमत है। और अल्लाह का शुक्र है हम अपने तौर पर ये खिदमत तो अंजाम दे रहे हैं। क्या प्रायोरिटी क्या है आपकी? खेमे प्रायोरिटी है, पका हुआ खाना प्रायोरिटी है, राशन प्रायोरिटी है, कपड़े प्रायोरिटी है, दवाइयाँ प्रायोरिटी है? अल खिदमत किस शोबे के अंदर ज़्यादा फोकस्ड है? जी शुक्रिया। बेसिकली देखिए, ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। एक जगह जहाँ कोई आबादी बिल्कुल खुले आसमान तले है तो हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले। लेकिन खाना इंसान को कम से कम 2 वक्त तो चाहिए, तो खाने की ज़रूरत चाहे वो पैकेज्ड फूड के फॉर्म में हो या पके हुए खाने की सूरत में हो, उनको 2 वक्त लाजमन पहुँचाया जाना चाहिए। इसलिए हमने किचन्स भी इस्टेब्लिश किए हैं और जहाँ जहाँ लोग खुद पका सकते हैं उनको राशन के पैक्स भी हम दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ उनके कपड़े भी उनके लिए ज़रूरी हैं, इसलिए कि जिस तरह के कपड़ों में वो अपने घरों से निकल के आए हैं उससे स्किन डिजीजेस हो रही हैं उन्हें, तो जब आप कपड़े देंगे तो कम से कम उससे उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी होगी। दूसरी तरफ मच्छर हैं, मच्छरों की यलगार है, तो हमने स्प्रे गन्स दिए हैं बाकायदा। वहाँ पर 12 स्प्रे गन्स अभी हमने डिस्पैच किए हैं, जिससे कि बड़े पैमाने पे स्प्रे करके मच्छरों को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमने कोई 50,000 मच्छरदानियाँ दी हैं। जाहिर बात है, हुकूमत का, रियासत का नेमुल बदल तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन आप अपनी जगह कंट्रीब्यूशन जो है आप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिजास्टर है, 4-5 बल्कि सूबे में हर तरफ जो है मौजूद है, और हर जगह पहुंचना इतना आसान नहीं है कि कहाँ पहुंचेंगे। अब अगर कोई भी शख्स जो एक ट्रक चलता है यहाँ से, उस वक्त सक्खर पहुंचने में भी 18 से 20 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ही लग रहे हैं, कम से कम भी इतने लग रहे हैं। तो आप ये फरमाएं कि कैसे मैनेज कर रहे हैं, चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? ये मकामी तौर पर हमारी जो जमात इस्लामी की तंजीम होती है वो भी वॉलंटियर बन जाती है, और वो हमें इंडिकेट करते हैं कि किस जगह क्या ज़रूरत है। उनके कोऑर्डिनेशन से हम यहाँ सामान उनको डिस्पैच करते हैं। किसी जगह टेंट्स चाहिए, उसको फौरी तौर पे टेंट्स भेजे जाते हैं। किसी जगह राशन का सप्लाई है तो वो राशन की सप्लाई की जाती है। मेडिकल कैंप्स लगने हैं तो मेडिकल कैंप्स भेजे जाते हैं, अद्वियात भेजी जाती हैं, मच्छरदान, ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की हैं, किसी जगह कम किसी जगह ज़्यादा, ये हर जगह कोऑर्डिनेशन से ऑन द फील्ड। ये इम्तियाज़ है अल-खिदमत का कि उसके वॉलंटियर्स इस वक्त फिगर ये आ रही है कि तकरीबन 30-35 हज़ार वॉलंटियर्स इस वक्त फील्ड में अल-खिदमत के काम कर रहे हैं, और सिंध के इंटीरियर में भी हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं अपनी नीड से, और वो सामान यहाँ से जो हम डिस्पैच करते हैं डायरेक्टली उनके पास जाता है और फिर वो उसको यूटिलाइज करते हैं। इसमें एक काम हम ये भी करते हैं कि जो अब जैसे सक्कर है, हैदराबाद है, शिकारपुर है, अगर वो उन एरियाज़ में पानी नहीं है और वहाँ पर अगर हम गंदम, चावल, चना, आटा, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो फिर हम वहाँ से इनको फंड रिलीज़ कर देते हैं, जो फंड्स हमारे पास आते हैं, और वो वहीं ख़रीदारी करते हैं। अब ये देखें, ये भी यहाँ पर भी ये इम्तियाज़ आ गया ना कि वहाँ पर चूँकि हमारी टीम मौजूद है, वो वहीं ख़रीदारी करेंगे, और ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी बचेगा और उसकी कॉस्ट भी बचेगी, और हाथ के हाथ फिर वो चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर या बिजनेस कम्युनिटी बहुत सा सामान दे रहे हैं, तो ये क्या सबको यहाँ उतारना ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि जो ट्रक्स में आ रहा है वो डायरेक्ट चला जाए, उसके सकता है ले जाते हैं। अब तो ज़ाहिर सिस्टम की बात है ना, अगर जो जा सकता है चला जाता है। कुछ अब आधे ट्रक का सामान है, अब उसका क्या करेंगे? फिर आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। हमें बहुत ताउन किया है ऑयल में,
فلور میں سب چیزوں میں الحمدللہ، بسکٹس میں، بلکہ آپ نے دیکھا وہ مچھروں کے کوئل جو ہوتے ہیں مچھر بھگانے کے، ان تک بہت سارے ادارے دینا چاہتے ہیں، جیسے بزنس کمیونٹی دینا چاہتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر دینا چاہتا ہے، لیکن ان کو پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ دے کیسے، یعنی آگے تک کیسے پہنچائے. تو یہ بہتر طریقہ آپ لوگوں کے ذریعے. لیکن انہوں نے سکھر میں دیا ہمیں. یہاں پر ہم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، انہوں نے وہاں پر آئل دیا، ہم نے وہاں تقسیم کر دیا. تو اس طرح جو جہاں پر ہمیں دے گا، سب جو جتنے سہولت سے دے سکتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن نہیں ہوگا تو پھر ہم پہنچائیں گے. ظاہر ہے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے بڑے اسکیل کے اوپر ہمارے والنٹیئرز. میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا وزٹ کرنا چاہوں گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بزنس کمیونٹی کا، یہاں پر جو آپ سارے لوگ موجود تھے، ایف پی سی سی آئی کے اور کراچی چیمبر کے تمام لیڈرز جو ہیں. ناظرین، ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے، بریک کے بعد حافظ صاحب کے ساتھ اور الخدمت اور جماعت اسلامی کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ جگہ آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ جو سامان آ رہا ہے اس کو رکھا جا رہا ہے اور پھر سارٹنگ کی جا رہی ہے اور پھر ٹرکوں میں اپلوڈ کیا جا رہا ہے. سوال پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. ادارے نور حق میں موجود ہیں. الخدمت کے تحت اس وقت جو سیلاب زدگان کے لیے سامان جمع ہو رہا ہے، ایک بڑی تعداد میں سامان موجود ہے اور مسلسل جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ٹرکس کے اندر لوڈ ہو رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیں، اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو پورا علاقہ نا، یہ ہم نے اپنی بہنوں کو، خواتین کو دیا ہوا ہے. اب یہ صبح صبح آتی ہیں اور مختلف علاقوں سے آتے ہیں، اور یہ جو سامان لا کے یہاں پر لوگ کیمپوں سے پورے شہر سے لاتے ہیں نا، تو پھر اس کی سارٹنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو صبح کے وقت میں یہ پورا علاقے میں مختلف میڈیکل کالجز سے، آئی بی اے سے، اور مطلب یونیورسٹیوں سے یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ ادھر سامان ہے اور سارٹ آؤٹ ہو کے اس طرح تھیلوں کے اندر پھر یہاں پہ رکھا جاتا ہے. یہ خواتین پورا دن بھر کام کرتی ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے نوجوان جو ہے، یوتھ جو ہیں، وہ یہاں پر بھی اور باہر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو سامان آ کر یہ پورے علاقے میں ڈال دیا گیا رات کو، اور پھر صبح اس کی سارٹنگ ہوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایک چیز الگ الگ لکھی ہوئی ہے. اس میں کپڑے ہیں، مردانہ کپڑے، بچوں کے کپڑے، کس عمر کے بچوں کے کپڑے، جوتے کس میں ہوں گے، اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اس کو الگ طریقے سے رکھا جاتا ہے. تو بہت ستھرے طریقے سے، تاکہ جب کسی جگہ پر پہنچے تو وہاں ابڑ دبڑ نہ ہو، بلکہ جس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ. بہت بڑا یہاں پہ کام ہو رہا ہے. ابھی ہم گلی کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم رزاق صاحب سے تھوڑا سا بات کر لیں. سر فرمائیں، کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے لوگوں کے اندر؟ رہنما ہے جماعت اسلامی کے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے تمام کارکنان، الخدمت کے تمام رضاکار جو اس وقت ہزاروں کے تعداد میں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اس کام کے لیے. حفیظ صاحب نے جب سے پوری جماعت اسلامی کراچی کی تنظیم کو آن گراؤنڈ کیا، الحمدللہ پوری جماعت کراچی میں درجنوں کے تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں کیمپنگ ہوئی. کیمپنگ کے ذریعے سے سامان کلیکٹ ہوا. یہ سامان یہاں آتا ہے جس طرح حفیظ صاحب نے بتایا، پھر اس کے ڈسٹریبیوشن ہوتے، پیکنگ ہوتی ہے، لوڈنگ ہوتی ہے، اور پھر یہ متاثرہ علاقوں تک پہنچتا ہے. خواتین کی ضروریات کی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے مواقع پر اوور لک ہو جاتی ہیں، لوگ نہیں کر پاتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو حالات ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا انتظام بھی بہت اچھا ہم نے کیا ہوا ہے. جو ان کی اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں خواتین کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں کہ کوئی 50-60 ہزار خواتین پریگننٹ ہیں اس پورے متاثرین میں. اب آپ بتائیں، ان کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں، میڈیکل فیسلٹی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، یقینی طور پہ سب سے امپورٹنٹ رول تو حکومت کا ہے. حکومت کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی پاورز ان کو، تو اس لیے وہ انتخاب تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ان علاقوں میں جو الیکٹڈ نمائندے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا فقدان ہے. اگر یہ وقت سے پہلے ہوئے ہوتے تو وہ اس وقت کام کرتے. 2-2.5 سال سے یہ لوگ ٹال رہے ہیں. اگر یہ 2-2.5 سال میں یہ انتخاب ہوئے ہوتے تو جس پارٹی کا بھی فرد ہوتا ہے نا، بہرحال اس کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقامی آبادی کا کسٹوڈین ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا تو لوگ اس کو اپروچ کرنا آسان ہوتا ہے. تو لوکل باڈیز کا تو کام ہی ایسے موقع پہ سامنے آتا ہے. میں حیران ہوں کہ اتنی اہم ترین چیز کو یہ کیسے نظر انداز کر دیتے ہیں. اب آپ مجھے دیکھیں، انہوں نے کراچی میں یہ کہا کہ جناب کیونکہ یہاں پر وہاں فلڈ آ گیا، تو اب خدا نہ خاصہ کراچی میں کوئی اور ایسی چیز آ جاتی جو کہ اس وقت بھی برا حال ہے. تو اگر یہ اسٹرکچر موجود ہو اور نچلی سطح تک چیئرمین موجود ہوں، کونسلرز موجود ہوں، میئر موجود ہو، تو کتنی آسانی ہو جائے گی اس پورے کام کو کرنے میں. انجینئر صاحب آپ بتائیں، عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ یہ کیسے مسد کس علاقے میں کیا ریکوائرمنٹ ہے، پھر کیسے یہاں پر لوڈ ہو رہا ہے، پھر نشاندہی کیسے؟ یہ پورے دن کا 24 گھنٹے کا ایک پروسیجر ہے کہ رات میں جو ہے ساری گاڑیاں جو ہمارے 130 کیمپس لگے ہوئے ہیں پورے کراچی کے اندر، وہاں سے یہ گاڑیاں آتی ہیں جن کے اندر کپڑے بھی ہوتے ہیں، جن کے اندر اجناس جانے کا پوچھ رہا ہوں. آ گئے یہاں پہ جمع ہو گیا. اب یہاں سے جب جو ہے افیکٹڈ ایریاز میں جا رہا ہے تو پھر کیسے ہے، وہ خاص ایریاز ان کے طے ہیں، وہیں پہ ڈمپ رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ٹرک چلتے ہیں رات کے وقت،
اور وہ ٹرک جو ہے تقریباً 12 ٹرک جاتے ہیں, کبھی 13 ٹرک جاتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں, کیونکہ رہی بات ہے ہر ایک سے ہمارا تعلق ہے, رابطہ ہے, تو جس کی جہاں کی جیسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جیسے حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ کہیں پہ اجناس کی ریکوائرمنٹ ہے, کہیں پہ ترپال کی ریکوائرمنٹ ہے, یا کہیں پہ ٹینٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ ہمیں فون پہ بتا دیتے ہیں, تو پھر ہم اسپیسیفکلی انہیں کی بات بھجواتے ہیں اس کو بغیر ڈلیوری. کھانے کا معاملہ ایک ایسے نوجوان سے ملواؤں کہ جو پچھلے 12-13 دن سے صبح آتا ہے اور رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے واپس جاتا ہے, اور یہ پورے اپنے والنٹیئر کی ٹیم کو لے کر آتے ہیں, مسلسل کام کرتے ہیں. اصل تو ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کام بالکل اصل ہیرو تو آپ ہیں بھائی, تو کیا جذبہ ہے, کس جذبے کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ بس ہمارا ملک جو ہے وہ ایک اس وقت کرائسس میں ہے, اور اللہ کرے ہم اس سے نکلیں. ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے یوتھ کو بیسکلی لے کر آنا اور اس چیز میں ملوث کرنا ایک اچھا کام ہے, اور یوتھ جو ہے وہ اس دکھ اور درد کو سمجھ رہے لوگ ہیں وہاں کے. یہ سامان یہاں پہ موجود ہے, اور یہی امپورٹنٹ ہے کہ اور جتنا مثلا جا رہا ہے اتنا ہی آ بھی رہا ہے آگے. اس سے زیادہ آ رہا ہے. کل ہم نے بہت بڑا مطلب کانوائے نکالا. ہم سمجھ رہے تھے کہ کافی کا سامان کم ہو جائے گا, پتہ چلا رات کو اس سے زیادہ ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم کس طرح اس کو مینیج کریں, لیکن اللہ کا نام لے کر ہم شروع ہوئے ہیں, اور لوگ بھی آتے جا رہے ہیں اور کام ہوتا جا رہا ہے. حافظ صاحب, یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو الخدمت کر رہی ہے, یا اور ادارے جو ہماری این جی اوز جو ہیں وہ سب کر رہے ہیں, سب قابل تعریف ہیں. کسی پہ تنقید کرنے کے بجائے سب کی جو ہے تعریف کرنی چاہیے. لیکن گورنمنٹ کا ریپلیسمنٹ یقینی طور پہ اتنی بڑی جو تباہی ہے, 3 کروڑ 3 لاکھ لوگ اگر متاثر ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. تو گورنمنٹ جو اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہی ہے, پھر صوبوں کے پاس NFC کا جو ہے ایک بڑا بجٹ ہوتا ہے, پھر اس وقت انٹرنیشنل جتنی امداد آ رہی ہے چاہے وہ کسی بھی فارم کے صورت کے اندر ہو, وہ بھی حکومت کے پاس ہے. تو یہ جو ہے پہرے بٹھانا بھی ضروری ہے کہ یہ جلد سے جلد جو ہے لوگوں تک پہنچے, لوگ فیضیاب ہو. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حقیقت یہ ہے کہ جب میڈیا میں سیلابی صورتحال زیادہ آنا شروع ہوئی نا, تو یہ حکومت بیدار ہوئی ہے, چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومتیں ہوں. آپ مجھے بتائیں, پرویز الہی صاحب نے جنوبی پنجاب کا دورہ کب کیا؟ جب 1 مہینے تک لوگ ڈوبتے رہے. ان کی سیاست بازیاں ہی ختم نہیں ہو رہی, عوام مرتے رہیں. آپ بتائیں KPK میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا جب وہ برساتی ریلا گزرا, کتنے لوگ تباہ ہو گئے, حکومت حرکت میں نہیں آئی. مجھے وہ میری کانپ جاتی ہے جب سراج الحق صاحب بتاتے ہیں کہ 5 نوجوان جو پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ فریاد کرتے رہے گھنٹوں, اور سراج صاحب خود سب کو کال کرتے رہے کہ خدا کے لیے ان کے لیے ایک ہیلی کاپٹر بھیجو, اور کوئی ہیلی کاپٹر وہاں پر نہیں پہنچا اور وہ ڈوب گئے. آپ بتائیں یہ خون کس کی گردن پر ہے؟ ترقی یافتہ ممالک میں صورتحال یہ ہوتی ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ جب ہر سال برف پڑتی ہے تو وہاں اگر کوئی ہرن بھی پھنس جاتا ہے نا, تو اس کو نکالنے کے لیے بھی 2 ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ 5 گھنٹے تک وہ 5 بھائی جو ہے وہ کھڑے رہے, لیکن انہیں نہیں بچایا جا سکا. لیکن رضوان, اتنی اہم بات یہ ہے کہ اس دن 2 ہیلی کاپٹر اسی KPK میں وفاق اور صوبے کے موو کر رہے تھے, مختلف لیڈروں کا دورہ کروا رہے تھے. افسوسناک بات یہ ہے, ہمارے پاس وسائل ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے, ہمارا صرف جو ترقیاتی بجٹ اس صوبہ سندھ کا ہے پچھلے 14 سال کا, اس کو ڈالر ویلیو میں لے کر اگر آپ پورے 2008 سے لے کر دیکھیں 5,000 ساڑھے 5,000 ارب روپے ہے. وہ کہاں لگا ہوا ہے؟ یہ 2010 میں سیلاب آیا, ایک فلڈ کمیشن بنا, اس نے رپورٹ پیش کی, وہ پوری کی پوری رپورٹ آج اسی طرح سے آج بھی کمیشن بنے گا, وہی رپورٹ ہوگی, کوئی کام اس پہ نہیں ہوا. وہ آبی راستوں کے اوپر کیوں لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے؟ کیوں وہاں پر انتظام نہیں کیے جاتے؟ کیوں ڈی سلٹنگ نہیں کی جاتی؟ کیوں وہاں پر ان راستوں کو نہیں چھوڑا جاتا؟ اور پھر جب لوگ ڈوبنے لگتے ہیں تو کوئی نہیں پہنچتا. میں نے چلے لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن بھائی آپ کے ڈپٹی کمشنر تو موجود ہیں, آپ کا بیوروکریسی کا نظام تو موجود ہے, آپ کی جو اقتدار کے اندر حکومتیں موجود ہیں ان کا بھی تو ایک اسٹرکچر موجود ہے. تو کیسے لوگ جو ہیں وہ اتنی مشکل کے اندر آئے؟ پھر ملک میں ایک NDA میں موجود ہے, ملک میں ہر صوبے میں PDA میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا محکمہ موجود ہوتا ہے, ہر جگہ پر آفیسز موجود ہوتے ہیں, فورس موجود ہے آپ کے پاس. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو 300 400 کلومیٹر سفر کر کے بیچارے غریب لوگ کراچی پہنچ رہے ہیں, متاثرہ لوگ, کچھ تو ویسے بھی ظاہر کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ 300 کلومیٹر کیوں آ رہے ہیں, وہاں کا DC آفس ان کو ایڈریس کیوں نہیں کر رہا؟ اسی لیے میں نے جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو میں آپ کے توسط سے مزید, یہ بہت اہم بات ہے, میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب سے بھی کہ دیکھیں فوج نے کام کیا, لوگوں کو ریسکیو کرنے میں کام کیا, اس وقت بھی جوان موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. افواج پاکستان ہر اہم موقع پر کام کرتے ہیں, لیکن اس وقت ضرورت ہے
کہ جو خیمہ بستیاں ہیں وہ کینٹونمنٹ ایریا جو فوجی چھاونیوں کے علاقے ہیں ان پر جو جگہ موجود ہے وہاں پر وہ ذرا دیکھ بھال بھی اچھی ہو جائے گی, آرگنائز بھی ہو جائے گا اور باعزت طریقے سے ان کو واپس پہنچایا بھی جا سکتا ہے, ورنہ تو آپس میں ہی لڑتے رہیں گے لوگ اور یہ حکمران پھر فائدہ اٹھائیں گے. دوسرا یہ بھی یعنی خدشہ موجود ہے نا کہ شہروں میں اگر آتے ہیں تو یہاں پہ زمینوں پہ قبضے کے لیے بھی لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں, یہاں پہ کرائم بھی بڑھتے ہیں. کراچی میں کتنا کرائم بڑھ گیا ہے پچھلے, آپ دیکھیں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اسٹریٹ کرائم کے اندر جو ہے, تو یہ ساری تشویش موجود ہیں. اصل میں یہاں تو ویسے بھی لسانی رنگ دینے میں بہت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے پہ ڈال دیا جاتا ہے. ہم تو اس وقت ظاہر ہے اس موضوع پر بات اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو متاثر ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارے شہر میں آیا ہمارا مہمان ہے, لیکن اس کو عزت کے ساتھ رکھنا اور پھر اس کو اس کے گھر پر منتقل کرنا اور اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, اس کو مویشی دینا, اس کو بیج دینا, اس کا گھر بنانا, یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور این جی اوز بھی اس میں اپنا کوئی کنٹریبیوشن کریں. تو حکومت کے پاس اس کا یہ نظام ہونا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کنٹونمنٹ ایریاز میں رہیں گے تو سہولت سے رہیں گے, ڈی ایچ اے سٹی میں بسائیں, بیریا ٹاؤن میں بسائیں, اتنی بڑی زمین ہے, انہی گاؤں کو مسمار کر کے وہ زمین بنی ہے. تو کیوں نہ اس موقع پہ بجائے اس کے کہ ملک ریاض صاحب راشن تقسیم کریں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیریا ٹاؤن کے دروازے کھولیں, ایک جگہ کو لوکیٹ کریں کچھ ایکڑ کو, اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو منظم طریقے سے ٹھہرائیں. اگر ملیر کینٹ میں, اگر پنو عاقل چھاونی میں, اگر مختلف جو ہے وہ آرمی کی جو جہاں پر بھی ہماری چھاونیاں موجود ہیں منظم طریقے سے اس کام کو کیا جائے تو یہ مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے اور ان کی اچھے طریقے سے ریلیف کا کام ہو سکے گا. اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, کاش کہ یہ آواز میری پہنچ سکے. دوسرا فنڈز کا بھی صحیح استعمال ہو سکے گا. ظاہر لوگوں کو اعتبار ہوتا ہے کہ چلیں یہاں پر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ یار راشن آپ دیں, آپ ان کو جو ہے مچھردانیاں دیں, آپ ان کے لیے خیمے دیں, تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, وہ اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ تو اللہ معاف کرے زلزلہ آئے تو یہ طبقہ اس میں بھی کمانے لگتا ہے. سیلاب میں لوگوں کو پہلے ڈبو اور ڈبونے کے بعد ان کے پیسے مزید کھاؤ, یہ پورا عمل ہے. اب آپ میں یعنی جو سندھ میں آپ کی سلیکشن دیکھیں, میں نام بھی نہیں لیتا, آپ پہچان جائیں گے کہ ایسی سلیکشن ہے کہ جس کے بارے میں مطلب پتا ہے کہ کرپشن کے کیسز ہیں. اگر ایسے ہی لوگوں کو انچارج بنا دیا جائے گا تو آپ بتائیں سندھ کے اندر کیا ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کا رویہ اور ایون وفاقی حکومت کا رویہ سیریس نہیں ہے. آپ کے پاس اب تک کوئی نہ کوئی اسکیم ہے. دیکھیں جب الخدمت جیسی آرگنائزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے تو جھونپڑے بنا کر دینا شروع کر دیے, گڈاپ میں دے دیے, ہم تو یہ کام کر رہے ہیں, جب ہم کر سکتے ہیں تو اسٹیٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ اسٹیٹ ہم سے ٹیکس لے, اسٹیٹ ہمیں پانی نہیں دے, اسٹیٹ ہمیں بجلی نہیں دے, اسٹیٹ ہمیں صحت کی سہولت نہ دے, ریاست ہمیں امن نہیں دے, لیکن ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ٹیکس لیتی چلی جائے اور لوگوں کو ڈبوتی چلی جائے اور ان کا پیسہ بھی کھاتی چلی جائے, تو لوگوں کا اسٹیٹ کے اوپر کیسے اعتماد قائم ہوگا؟ یہ بنیادی سوال ہے. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہر ایک نے اپنا رول ادا کرنا ہے, الخدمت ہے, سیلانی ہے, اسی طرح سارے ادارے جو ہیں اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سے ادارے ان کے شاید ہم نام نہیں لے پا رہے, لیکن ہر ایک کا کام قابل تعریف ہے. جو حکومت کے ہاتھ بٹا رہا ہے, حکومت کا کام ہے جو یہ ادارے کر رہے ہیں, اس لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام اداروں کو, اور عوام سے بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ آپ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال پاکستان کا.